السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اور توحید کا علم دے اور اس کو اپنانے کی توفیق دے، اور ہر گناہ سے اللہ تعالی ہم سب کو دور رکھے۔ پچھلے سبق میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ توحید ہی ساری عبادتوں کی اصل اور بنیاد اور جڑ ہے۔ آج آپ لوگوں کو بتلایا جائے گا، ذرا غور سے سنیے گا، یاد رکھیے گا کہ توحید کی فضیلت کیا ہے۔ چنانچہ عنوان ہے توحید کی فضیلت اور توحید سے گناہوں کے مٹنے کا بیان۔ آپ جانتے ہیں کہ توحید میں بتلا چکا ہوں، توحید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک بے مثال یکتا سمجھنا، اس کی ذات میں، اس کی عبادت میں، اس کے ناموں میں، اس کے خوبیوں میں، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ تو توحید کا مہتو اور اہمیت اور فضیلت یا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ جو بندہ چاہے مرد ہو یا عورت صحیح طریقے سے توحید کو مانے گا، اس کا اقرار کرے گا، اس کا اعتراف کرے گا، اسے تسلیم کرے گا، اور توحید میں جس طرح وہ پکا ہوگا، سچا ہوگا، مضبوط ہوگا، اسی حساب سے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جو بھی مرد یا عورت توحید کو مانے گا، سویکار کرے گا، اقرار اور اعتراف کرے گا، اور توحید میں جتنا پکا اور سخت ہوگا، اسی حساب سے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، کیونکہ یہ بات جان چکے ہیں کہ توحید ہی ساری عبادتوں کے قبول ہونے کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اور جو بندہ یا جو بندی توحید میں جس طرح کچا ہوگا، کمزور ہوگا، ویسے ہی وہ جنت سے بھی دور رہے گا۔ توحید ہی سب کچھ ہے۔ توحید کی فضیلت کے بارے میں چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، صحیح حدیثیں، لیکن سرسری طور پر آپ لوگ جان لیجئے توحید کی فضیلت۔ توحید ہی امن و امان کا ذریعہ ہے، محفوظ رہنے کا ذریعہ توحید ہی ہے، بچے رہنے کا، محفوظ ہر طرح کے عذاب سے، ہر طرح کے فساد سے، ہر طرح کی پریشانی سے بچنے کا ذریعہ اور سادھن توحید ہی ہے۔ جو شخص سچے طریقے سے توحید کو اپنا لیا، اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا، اس کی چاہت کو پوری کیا، اس کے تقاضے کو پورا کیا، وہ انشاءاللہ العزیز جہنم سے بھی بچے گا اور جنت پائے گا۔ یہ تو اخروی فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدہ کہ توحید والے ہی کی جان اور مال کی حفاظت ہے، اس سے جنگ نہیں کیا جائے گا، اس سے قتال نہیں کیا جائے گا، ناحق اس کے جان کو مارا نہیں جائے گا، اس کی حفاظت کی جائے گی۔ پانچویں چیز کہ توحید والوں پر اللہ کا عذاب کم آتا ہے دنیا کے اندر۔ اگر توحید ہو جائے اور اس کے تقاضے کو پورا کرے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے عذاب سے ہم محفوظ بھی رہیں گے۔ تو امن کا ذریعہ، امن سمجھتے ہیں نا، محفوظ رہنے کا ذریعہ توحید ہی ہے۔
دوسری فضیلت یہ ہے کہ ہدایت توحید والوں کو ملتی ہے. ہدایت کے راستے پر توحید والے ہی ہیں. اگر توحید نہیں، وہ کتنا بھی عبادت گزار ہو، وہ ہدایت کی راہ پر نہیں ہے. یہ پہلی فضیلت. امن کس کے لیے ہے؟ توحید والوں کو. ہدایت پانے والے کون لوگ ہیں؟ توحید لوگ. اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ جو اشہد اللہ الہ الا اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ ہدایت پر ہیں. کون لوگ ہدایت پر ہیں؟ جو اشہد اللہ الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس کی پشتی اور تصدیق کرتے ہیں، اور اس کے کہنے کے حساب سے، کلمہ پاک کے کہنے کے حساب سے عمل کرتے ہیں. وہی ہدایت پر ہے کہ نہیں؟ تو ہدایت صرف توحید والوں کے لیے، توحید ہی والے ہدایت کے راستے پر. دوسری فضیلت، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جنت میں داخلے کا مضبوط سبب اور ذریعہ اور سادن توحید ہے. اگر توحید کسی کے پاس نہیں ہے، توحید کا اقرار نہیں کرتا، توحید کا اعتراف نہیں کرتا، توحید کو اپناتا اور مانتا نہیں ہے، توحید کی تصدیق نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت نہیں ہے. جنت میں داخلے کا مضبوط ذریعہ توحید ہی ہے. یہاں تک کہ آگے بات آ رہی، اگر کسی آدمی کا توحید پختہ، مضبوط ہے، ٹھوس ہے، اس کے پاس دوسرے گناہ ہیں شرک کے علاوہ، اگر شرک ہے تو توحید ہی نہیں ہے، دوسرے گناہ ہیں، تب بھی وہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جہنم کے دروازے کو بند کرنے کے لیے، اپنے لیے جہنم کے دروازے کو بند کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم اور نرک سے بچانے کے لیے سب سے پہلا ذریعہ توحید ہی ہے. سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے؟ بعد میں ساری عبادت ہے. تو توحید جہنم میں داخلے کے لیے مضبوط رکاوٹ ہے. اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جس شخص کا انتقال توحید، سچے توحید پر ہوا، اعتراف، اقرار، ماننے اور تصدیق کرنے، اس کی چاہت کہ پورے کرنے کے حساب سے، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. تو اپنی توحید کے بدولت ضرور کبھی نہ کبھی، اگر کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈال بھی دی گیا تو وہ جنت کے اندر ڈالے گا. چھٹا فائدہ، فضیلت یہ ہے کہ توحید اللہ کی بخشش، رحمت، مہربانی، مغفرت حاصل کرنے کا سب سے بڑا اور مضبوط ذریعہ ہے. اللہ کی بخشش، اللہ کی مہربانی، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمتیں وغیرہ وغیرہ پانے کا سب سے مضبوط اور عظیم ذریعہ توحید ہی ہے. ساتویں فضیلت یا فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے توحید ہی ذریعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے توحید ہی ذریعہ. توحید والوں ہی کے لیے ہمارے آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے. آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ ایک شفاعت کبریٰ ہے جو سب کو ملے گی میدان محشر میں، حساب و کتاب میں جلدی کے لیے. یہ سب کے لیے ہے، سارے میدان محشر والوں کے لیے ہے. لیکن باقی چیزیں رتبے کو بلند کرنے کے لیے، جہنم سے نکالنے کے لیے، جنت میں داخل کرنے کے لیے توحید والے ہی نبی کی شفاعت کے حقدار ہوں گے. یہ 6-7 فضیلت ہے توحید، جس سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ بنا توحید کے کوئی مسلمان نہیں ہے، بنا توحید کے کوئی مومن نہیں ہے. اور اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کا دروازہ خاص طور پر توحید والوں کے لیے کھولا ہے. اس سے بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر ہمیں اسلام کے دشمنوں سے بچنا ہے
اگر ہمیں اپنے ملک کو، اپنی عزت کو، اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنی جائیداد کو اسلام کے دشمنوں کے ظلم سے بچانا ہے تو توحید کو ماننا پڑے گا، اس کا اقرار اور اعتراف کرنا پڑے گا، اس کی پشتی اور تصدیق کرنی پڑے گی اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ چیز نہیں تو ہمارے لیے امن نہیں ہے، ہمارے لیے سکون نہیں، ہمارے لیے اطمینان نہیں، ہمارے لیے حفاظت نہیں ہے۔ توحید والوں کی حفاظت رب کائنات کرتا ہے، توحید والوں کی حفاظت کے لیے رب کائنات فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، اور بہت ساری اس کے اندر بہت ساری عبرتیں موجود ہیں۔ چنانچہ آپ لوگ پڑھے ہوں گے، سنا ہوگا تقریروں میں یا کتابوں میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور آگ کی خاصیت ہے جلا کے خاکستر کر دینا، راکھ کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام جو توحید والے تھے، توحید والوں کے امام تھے، رسول ہیں اللہ تعالی کے، اکیلے ہیں، اور توحید کے انکار کرنے والے، توحید کو ٹھکرانے والوں نے آگ جلائی، بڑی ایسی جو آسمان سے بات کر رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن آگ بھی پھولوں کا سیج بن گیا، اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم آگ سے بچ گئے۔ صحیح، ایسے بہت سارے صحابہ کرام کے زمانے میں اور اس میں اللہ کے رسول کے زمانے میں وغیرہ وغیرہ۔ تو زندگی ہماری ہے توحید کو اپنانے کے لیے، توحید کو ماننے کے لیے، توحید کی تصدیق کرنے کے لیے، توحید کی چاہت اور تقاضے کو پورے کرنے کے لیے ہم پیدا ہی کیے گئے ہیں۔ ہم اسی لیے پیدا ہی کیے گئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اس کی ذات میں یکتا بے مثال مانے، اس کی ذات میں اور اس کی عبادتوں میں، اس کے ناموں میں، اس کی خوبیوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے پرکار، اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ عبادتوں کا حقدار ہے اپنے مخلوقات کی، اور اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ جس طرح اللہ قدرت اور اختیار رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا، اسی لا الہ الا اللہ کے لیے سارے انبیاء بھیجے گئے، اسی توحید کو پھیلانے کے لیے سارے انبیاء، سارے رسول بھیجے گئے، اور ساری آسمانی کتابیں اسی توحید کو پھیلانے کے لیے اتاری گئی۔ ساری کتابیں، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے صحف ابراہیم ہو، چاہے صحف موسیٰ ہو، اور چاہے آخری اللہ تعالی کی پاک کتاب قرآن مجید۔ یہ توحید کی فضیلت ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ توحید والے ہی امن میں ہیں، رہیں گے، انہی کے لیے امن اور حفاظت ہے، اور وہی لوگ ہدایت کی راہ پر ہیں۔ ہدایت کی راہ سمجھتے ہو نا؟ ہدایت کی راہ پر وہی لوگ ہیں۔ امن کس کے لیے ہے؟ توحید والوں کے لیے۔ ہدایت کے راہ پر، صحیح راہ پر کون لوگ ہیں؟ توحید والے۔ دلیل قرآن مجید کی آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ چھٹے پارے میں سورہ الانعام ہے، کھول کے دیکھ لیجیے گا، آیت نمبر ہے 82 82 نمبر، تو 82 87 کا گیا 82 نمبر۔ اس آیت کا سیدھا ترجمہ یہ ہے، مطلب یہ ہے، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں بھی اللہ ایک ہے، اور اپنی عبادت میں اللہ اکیلا حقدار ہے، اپنے ناموں اور خوبیوں میں اللہ اکیلا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، یہ توحید ہے، اور اپنے ایمان کو شرک سے گندا نہیں کیا، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان کو ظلم سے گندا نہیں کیا، خراب نہیں کیا، اپنے ایمان اور توحید میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے خالی رکھا، پاک رکھا، اپنے ایمان میں شرک کو ملایا نہیں، شرک کی گندگی سے اپنے ایمان کو گندا نہیں کیا،
اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے. کن لوگوں کے لیے امن ہے؟ آیت میں کن لوگوں کے امن کا وعدہ اللہ تعالیٰ کر رہا؟ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک اور ظلم کی گندگی سے گندا نہیں کیا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے. وہم مہتدون، اور ہدایت کی راہ پر، صحیح راستے پر، سچے دین پر، سچے راستے پر یہی لوگ ہیں. تو توحید ہی امن اور ہدایت کا ذریعہ ہے. آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ظلم کا، کہ جو اپنے ایمان میں ظلم نہیں کیے، اپنے ایمان کو ظلم سے ملایا نہیں. ظلم کا مطلب آیت کریمہ میں کیا ہے؟ ایک جھاپڑ میں نے آپ کو مار دیا، یہ بھی ظلم. آپ کی ٹوپی ہم نے چرا لی، یہ بھی ظلم. آپ کو اول فول بکا، یہ بھی ظلم. لیکن اس آیت کریمہ میں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آئیے سنیں. صحیح بخاری کی روایت، حدیث نمبر 4776. صحیح بخاری کی کتاب، صحیح بخاری سب سے حدیث کی سب سے اہم کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ گھر میں بخاری رکھنا چاہیے. بخاری، صحیح بخاری کو پڑھنا چاہیے میرے بھائیو. ہندی میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، انگریزی میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے. صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس آیت کو اپنے لیے بہت ہی بوجھ اور مشکل سمجھا. جب یہ آیت اتری کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو ملایا نہیں، ان کے لیے امن ہے، ان کے وہی صحیح راستے پر ہے، سچے راستے پر ہے، ہدایت کے راستے پر ہے، تو صحابہ کرام گھبرا گئے. وہ ایمان والے تھے میرے بھائیوں، وہ ایمان والے تھے، وہ جنت چاہتے تھے. گھبرا گئے اور پریشان ہوئے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے گزارش کی، عرض کیا، کہے بیٹھے، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو؟ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو؟ گناہ کرنا ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے حق کو پورا نہ ادا کرنا ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ اے آپ دیکھ لیجئے، فجر کے بعد سے لے کے اتنے وقت تک کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے ہم سے ظلم نہیں ہوا ہے؟ مان نے کہتا تو زبان سے اول فول جھوٹ نکل گیا ہو. توبہ توبہ. تو اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو امن سے محروم ہو گئے، ہم تو صحیح راستے پر نہیں. کون ہے ہم میں سے اتنا پوتر اور پاک کہ اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ اس کا مطلب، ظلم کا مطلب شرک ہے. ظلم کا مطلب کیا ہے؟ شرک ہے. یعنی جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو کوئی جگہ نہیں دیا، کسی بھی طریقے سے اپنے ایمان کو گندا نہیں کیا، تو یہ ظلم سے مراد شرک ہے. کیا اللہ کے رسول نے کہا، کیا تم لوگوں نے حضرت لقمان کا یہ قول نہیں پڑھا جو قرآن میں ہے، ان الشرک لظلم عظیم؟ جو ایمان لائے اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا. ظلم سے مراد کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے عبادت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کے خوبیوں میں کسی کو حصے دار بنا دینا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم. اور اللہ تعالیٰ توحید والوں کا ساتھ دیتا ہے اور شرک والوں کا ساتھ نہیں دیتا. بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بہت ساری مثالیں صحابہ کرام کے دور میں، انبیاء کرام کے دور میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں. حضرت موسیٰ کی بنیادی دعوت توحید تھی. فرعون کا بنیادی مقصد کفر تھا اور شرک تھا. کون بچا کون مرا؟ کون ڈبویا گیا؟ فرعون. نجات کس کو ملی؟ موسیٰ علیہ السلام. تو ظلم سے مراد یہاں شرک ہے میرے بھائیوں. چنانچہ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی توحید کی فضیلت، کہ جو آدمی ایمان لانے کے بعد شرک سے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے توحید کو، اپنے اسلام کو پاک رکھا، اسی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت کے راستے پر. ایک پیاری حدیث سنیے میرے بھائیوں ساتھیوں.
اور یہ حدیث صحیح مسلم کی، بخاری کے بعد اس کتاب کا درجہ گھر میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت حدیث بیان کرنے والے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس بات کی گواہی دی، جس نے، یاد کر لو، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنی ہر چیز میں، اللہ کے علاوہ کوئی، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے۔ تیسری چیز، لا شریک لہو، شریک مانے پارٹنر، بھاگیدار، حصے دار، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی، لا شریک لہو، اس کا شریک، ساجھیدار، حصے دار، بھاگیدار کسی بھی چیز میں کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی قریبی فرشتہ، نہ کوئی ولی، اور نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی شریف، نہ کوئی ذلیل، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، جس نے اس بات کی گواہی۔ اور گواہی دیتے وقت اس بات کو زبان سے کہا بھی جاتا ہے، دل سے اس بات کو سچ بھی مانا جاتا ہے، اور گواہی کے حساب سے عمل بھی کیا جاتا ہے نا؟ آپ کسی ایسے بات کی گواہی دیں گے جس کو آپ سچ نہ مانیں؟ دیں گے گواہی؟ آپ کی گواہی سچی ہوگی؟ جس سے آپ کا دل مطمئن نہ رہے اس کی گواہی دیں گے؟ گواہی کے حساب سے آپ فیصلہ چاہیں گے، فیصلہ کریں گے۔ تو جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے اپنے ہر چیز میں، اپنی ذات میں، اپنے عبادت میں، اپنے ناموں میں، اپنے خوبیوں میں، اپنے قدرت میں، اپنے اختیار میں، لا شریک لہ، اور تائید کر دیا۔ جب یہ کہہ دیا وہ اکیلا تھا تو بات کافی تھی، پھر بھی اور تاکید کر دیا، اور زور دیا، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ بھی گواہی دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ پہلے بندہ مانو اللہ کے رسول کو، بعد میں رسول۔ پہلے اللہ کے رسول، یہ گواہی دو کہ اللہ کے رسول کیا ہے؟ اللہ کے کیا ہیں؟ ہر بندہ مخلوق ہوتا کہ نہیں؟ کسی بھی بندے کے اندر اللہ کی کوئی طاقت ہوتی، کوئی قدرت ہوتی ہے؟ کوئی بھی بندہ اللہ کا کسی بھی معاملے میں شریک و ساجھیدار ہے؟ بتلاؤ بھائیو۔ اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ اور کوئی بھی بندہ ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ ہوتا ہے یا انسان ہوتا ہے؟ ہاں، انسان ہی ہوتا ہے نا۔ اور اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے کیا ہیں؟ رسول۔ یہ رتبہ ہے آپ کا، بندے ہیں لیکن آپ کا رتبہ سب سے اعلیٰ و افضل و عرفہ بلند، اللہ کے رسول ہیں۔ تیسری گواہی، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سارے نبی بشر تھے، انسان تھے، بندے تھے، سارے رسول بشر اور انسان تھے اور بندے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف سے ڈالا تھا، اور اللہ کی طرف سے پھونکی ہوئی روح ہے، یا جبریل امین جو ان کے پاس اللہ کا حکم لے کر کے مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ والجنت حق، تیسری گواہی، اور اس بات کی گواہی دی کہ جنت حق ہے، صحیح ہے، جنت ہے، نیکوکاروں کے لیے، متقیوں کے لیے، توحید والوں کے لیے جنت ہے، اور جنت بنی بنائی ہے، اللہ نے اسے بنا دیا، جنت حق ہے۔ بہت سارے لوگ جنت و جہنم دونوں کا انکار کرتے ہیں نا، ہے نا، دہریہ جو ہوتے ہیں یا کمیونسٹ جو ہوتے ہیں وہ انکار کرتے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ جس نے یہ چار گواہی دی، کون سی چار؟ کون سی چار؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھیدار نہیں۔ دوسری گواہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تیسری گواہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اللہ کے کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف ڈالا تھا، اس کے روح۔ چوتھی گواہی جنت حق ہے، اور پانچویں گواہی جہنم حق ہے۔ جس نے ان چیزوں کا اقرار کیا، اعتراف کیا، مانا، سمجھا، سویکار کر لیا اور اس کی پشتی اور تصدیق کی، اس کے حساب سے عمل کیا، بھائی جنت حق ہے تو جنت والا کام کرو گے نا، جہنم حق ہے تو جہنم سے بچنے والا کام کرو گے نا۔ جب یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لیے اللہ اکیلا ہے تو اللہ کی عبادت کرو گے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرو گے، اس کی چاہت ہے۔ محمد صلی اللہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مان لیا تو پیروی کس کی کرو گے، پیچھے کس کے چلو گے؟ بولو، کہ نبی کے کسی امتی کے پیچھے چلو گے؟ ہاں، نبی کے کسی امتی کا دیا ہوا کوئی فتویٰ، بتائی ہوئی کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے موافق ہے تو مان لیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے نبی کی بات بنائی۔ اللہ کا رسول مانا آپ نے کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور رسول ماننے کا مطلب کہ ایمان بھی لایا جائے، پیروی بھی کی جائے۔ اور جان لو اللہ تعالی حق کہنے کی توفیق دے، حق سب کے دلوں میں بٹا دے، اس کا پیروکار بنایا۔ دو نعمت اگر ہمارے پاس نہیں ہے یا دو عمل اگر ہمارے پاس نہیں، اللہ کے قسم نہ جنت ملے گی اور نہ دنیا میں امن ملے گا، اور نہ بہادری دلوں کے اندر آئے گی، نہ بہادری دلوں کے اندر آئے گی۔ ایک توحید، دوسرے نبی کی پیروی، اصول یاد کر لیجیے۔ جنت پانا ہے تو ان دونوں کو اپنانا پڑے گا۔ جنت اللہ تعالیٰ چہرہ دیکھ کے نہیں دے گا، جنت اس وقت دے گا جب ہمارا دل صاف ستھرا ہو۔ شرک اگر موجود ہے، دل گندا ہے، جیسے کفر موجود ہے تو دل گندا ہے کہ نہیں؟ نبی کی پیروی کے علاوہ کسی امتی کی پیروی کو آپ آگے بڑھاتے ہیں تو دل ہمارا گندا۔ توحید اور نبی کی پیروی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی فرما برداری کرو۔ اور کس کی فرما برداری کرو؟ ہاں، اور رسول کی پیروی کرو۔ اللہ کے پیچھے چلو جو قرآن ہے، کیونکہ اللہ کن چیزوں کے پیچھے چلوانا چاہتا ہے قرآن نے بتا دیا، اور قرآن کا مطلب اور مطلب مانا زبان سے بتلانے والے، عمل کر کے دکھلانے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ تو یہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان کو اللہ نہ مانو، گاڈ نہ مانو جیسا کہ کرسچن کہتے ہیں، اور یہ بھی نہ مانو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے۔ اور اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر کے جنت میں ڈالے گا، جنت حق ہے اور جہنم حق ہے۔ اللہ کے رسول اکرم کی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اس سے یہ فضیلت ثابت ہوتی کہ توحید والے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کہتے ہیں ایسے گواہی دینے والوں کو، ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ہر حال میں داخل کرے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل کیوں نہ لے کر کے آئے، کیسا ہی عمل کیوں نہ لے کر کے آئے۔ جو بھی ان کے پاس عمل ہوگا نیک، اس کو اللہ قبول کر لے گا اگر یہ گواہیاں دے کر کے آ رہے ہیں تو، اور اللہ انہیں جنت کے اندر ڈالے گا۔ جو بھی چھوٹا موٹا عمل ہے اللہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان 5 چیزوں کی گواہی دے لو، نماز چھوڑے رکھو، جھوٹ بولو، حرام کماؤ، نہیں۔ ضروری ہے توحید کو زبان سے اقرار کرنا اور اس کی دل سے تصدیق کرنا اور اس کے حساب سے عمل کرنا، اس کے حساب سے عمل کرنا۔ دوسری حدیث سنیے میرے بھائی اور ساتھیوں، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں توحید کی فضیلت ہے۔ حضرت اتبان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دلا رہے ہیں، ایک طرح سے خوشخبری سنا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، توحید کے اپنانے پر ابھار رہے ہیں، شرک سے اللہ کے رسول ڈرا رہے ہیں اس فرمان مبارک کے اندر، ہمیں امید دلا رہے ہیں کہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو توحید والو،
توحید کو لینے والوں، توحید کو پھیلانے والوں، توحید کو اقرار کرنے والوں، تسلی بھی دلا رہے ہیں، خوشخبری بھی سنا رہے ہیں اور ڈرا بھی رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا۔ جہنم کے اندر اتنی سخت نہیں ہوگی، اتنی طاقت نہیں ہوگی، وہ یہ ارادہ ہی نہیں کرے گی۔ جہنم پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ کن لوگوں کو؟ کن لوگوں کے جسموں کو؟ کن لوگوں کے روحوں کو؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے یہ کہا سچے دل سے، مانتے ہوئے، تصدیق کرتے ہوئے، اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ٹھیک، ہم نے مان لیا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی بھی یہ بھی سمجھیے، جب ہم نے مان لیا، اس کی تصدیق بھی کر لی، سچ بھی مانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق کون ہے؟ تو عبادت کرنی پڑے گی کہ نہیں کرنی پڑے گی؟ اور یہ کہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اقرار کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے، اعتراف کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب تو آپ لوگ سمجھ گئے نا؟ لا الہ کوئی بھی مانگنے کے لائق نہیں، کوئی بھی دعائی دینے کے لائق نہیں، کوئی بھی کسی طرح کی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی استغفار کرنے کے لائق نہیں، کوئی بھی توبہ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ بات کہ نہیں؟ عبادت ہر ان چیز کو کہتا، پہلے ہی سمجھا چکا ہوں، ان کا تعلق زبان سے ہو یا عمل سے ہو یا دل سے ہو، جن کو اللہ پسند کرے۔ الا اللہ، سوائے اللہ۔ اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ جب قرآن نے ہمیں سمجھایا، نبی نے ہمیں سمجھایا کہ عبادت کے لائق صرف اگر کوئی ہے تو کون؟ اللہ تعالیٰ، تو ہم کیسے عبادت دوسرے کے لیے کریں؟ یہ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ توحید کی فضیلت ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ ایسے ہی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح ہے، علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذرا غور سے سنیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اے میرے اللہ، دعا کیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے کہ جس کے ذریعے میں تجھ کو یاد کرتا رہوں، تجھ سے دعا کرتا رہوں، جس کے ذریعہ تم مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے جس کے ذریعہ تجھے یاد کرتا رہوں مولا، اور جس کے ذریعہ میں تجھ سے دعا کرتا رہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، قال یا موسیٰ، اللہ کے رسول، ہاں اس کے بعد قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، موسیٰ تم کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بنیاد ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قال کل عبادک یقولون ھذا، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ یہ تو تیرے سب بندے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اسے کہتے ہیں، آج کی نہیں کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ یہ تو تیرے سارے بندے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کہا یا اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفہ ولا الہ الا اللہ فی کفہ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ اے موسیٰ، اس کلمے کو ہلکے میں لیتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ تیرے سب بندے لا الہ الا اللہ کہتے، سن لو کہ اگر ساتوں آسمان کے اندر میرے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا میرے علاوہ جتنی چیزیں ساتوں آسمان کے اندر ہیں، ساتوں زمین کے اندر ہیں، یہ ساری چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ اندازہ کیجئے زمین کے اندر کتنی چیزیں، آسمان کے اندر اللہ کے علاوہ کتنے مخلوق ہیں۔ بیت معمور میں ڈیلی 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ ساتوں آسمان میں میرے علاوہ جتنی مخلوق ہیں، اللہ مخلوق نہیں ہے، یعنی جتنی چیزیں ہیں،
اور ساتوں زمینوں میں جتنی چیزیں سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا وزنی ہو جائے گا، کیونکہ اسی لا الہ الا اللہ کے لیے انسان پیدا کیے گئے، جنات پیدا کیے گئے، فرشتے پیدا کیے گئے، نبی پیدا کیے گئے، رسول پیدا کیے گئے، ولی پیدا کیے گئے، صحابہ پیدا کیے گئے، سارے انسان پیدا کیے گئے۔ لا الہ الا اللہ کتنی بڑی عبادت ہے، اس کو پڑھنا، اس کو ماننا، اس کا اعتراف کرنا، اس کی تصدیق کرنا، اس کی چاہت مطابق عمل کرنا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں میرے بھائیوں۔ تو جو شخص لا الہ الا اللہ کے شرطوں کو پورا کرتے ہوئے اور لا الہ الا اللہ کے بعد جو پابندیاں لازم ہوتی ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے جو شخص ایسا کرے گا، لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو پوری کرے گا، لا الہ اللہ کی لوازمات کو پوری کرے گا، یعنی کہنے کے بعد جو ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، جہنم اس کے اوپر حرام کر دی جائے گی۔ یہیں ایک بات اور جان لیجیے میرے بھائیوں کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں۔ میں چاہتا تو دوسرے درس میں بتاؤ، دوسرے درس میں بتاؤ، 8 بجے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلے درس میں لا الہ الا اللہ کی شرطیں اور توحید کی کچھ اور فضیلت بتلاؤں گا۔ یہ گزارش کرتے ہو کہ جو بتایا گیا سمجھایا گیا میرے بھائیوں اسے سمجھیے اور اس کو پڑھیے۔ کتاب التوحید یا دوسری کتاب ہے جس سے چیز سمجھ میں آئے تاکہ ہم امن پا سکیں، ہدایت پا سکیں، جنت پا سکیں، جہنم سے بچ سکیں، توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت اور سفارش کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید سمجھنے والا، سمجھانے والا، اقرار اور اعتراف کرنے والا، تصدیق کرنے والا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ شرک سے بچائے اللہ تعالی اور مشرکوں کے ظلم و ستم سے بچائے، آمین۔ والسلام علیکم۔